بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہشت بہشت ARYQ TV پر ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ اویس احمد، لاسٹ ایپیسوڈ کی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلکہ آپ تو شروع دن سے ہی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ اور دوسری نشست پر تشریف فرمائیں دی گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اس پروگرام میں آپ کے آنے سے مزید حسن ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے۔ اور افضل الفوائد کے ناظرین کرام مجالس میں سے کچھ گوشہ ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی، اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسی تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے چہیتے عالم، چہیتے شاگرد اور ایسے عاشق اپنے شیخ کے کہ آج بھی کہیں عشق کی یا عاشق کی بات ہو، مثال دی جائے تو خسرو زبان حال سے برجستہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اور آج انہی کے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نظام کے خسرو نے جو رقم بند کی اپنے شیخ کی ملفوظات میں سے، اسی میں سے کچھ حصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ابتدا ہوتی ہے ایک موقع پر محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک عزیز نے سوال کیا کہ جب انسان یا جب لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا حدیث میں ہے کہ الصلاۃ نور، یعنی نماز روشنی ہے جس میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں رہ سکتی۔ جب نماز میں ہوتے ہیں تو فراموش شدہ باتیں اس کی روشنی میں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ تفاوت نماز کی روشنی کی وجہ سے ہے۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیے گا نماز کی روشنی اور اس پرسپیکٹو میں بھولی بسری باتوں کا یاد آ جانا؟ اور ایک طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال یا مخلوق کا خیال یا ان چیزوں کا خیال وہ مناسب نہیں، اور ایک طرف یہ دلیل ہمارے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ یہ صوفیاء کرام کی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ پر قربان جائے انسان کہ ایک طرف تو ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم کسی کی اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی چیزیں دیکھ کر بھی جب بھی ہمارا ذہن جاتا ہے تو نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتا ہے، اس کو برا کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہم یعنی اس کے اگر جائے کہ بری کو صحیح درست ہم اگر 10 باتیں ہیں اور 9 اچھی باتیں تو ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک نیگیٹو چیز کی طرف ہی جائے گا۔ پازیٹیو تو اینگل رہا ہی نہیں نظر میں۔ اور اہل نظر کی نظر کا کمال دیکھیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو نماز میں بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی ہیں، واہ، ان کی نظر آپ دیکھیں نیگیٹو طرف نہیں گئی، پازیٹیو مثبت طرف ان کی نظر گئی۔ سیئات کو حسنات کی طرف لانا کوئی ان سے سیکھے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اللہ۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ نماز نور ہے۔ سبحان، جب تم نور میں آ جاتے ہو، روشنی میں آ جاتے ہو تو تمہیں بہت ساری باتیں یاد آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ دی حضرت خواجہ صاحب نے، ایک طرف تو یہ ایک نئی تعبیر ہے، ایک نیا پہلو ہے، مثبت چیزوں کی طرف اپنی سوچ بڑھانے کی طرف ایک اقدام ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بری چیزیں یاد آئیں، صحیح، اچھی باتوں کی طرف بھی ذہن چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ میں تو فوج کی صفیں نماز میں ہی ترتیب دے دیتا ہوں۔ کیا کہنے، یعنی نماز میں ہے لیکن ایک بہت عزم و استقامت، واہ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور نماز پڑھتے ہی آپ تیزی سے اٹھے اور اپنے حجرے کی طرف چلے گئے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول سے ہٹ کر آج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز میں یاد آیا تھا کہ گھر میں کچھ سونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو میں نے یہ سوچا کہ جلدی جلدی اسے صدقہ کر دوں۔ اللہ، تو دیکھیں نا یہ نماز میں صدقہ کرنے کا خیال آ رہا ہے حضور علیہ السلام کو۔ اللہ، یعنی خیال بھی آیا تو نیکی کا، نیکی کا خیال آیا نا، نیکی میں مشغول ہے جی جی، اور نیک خیال آ رہا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اس کا کتنا مثبت پہلو یہ ذکر کیا بھائی کیا کہ نماز کے اندر اگر کوئی اچھی بات یاد آ جاتی ہے تو وہ کوئی اتنا برا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس میں اس طرف حوصلہ افزائی بھی ہے کہ آپ لوگوں کی اچھی چیزوں کو جب ذکر کریں گے نا، آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے پاس جتنے صحابہ کرام تھے میں حیران ہوتا ہوں، اتنے صحابہ اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کتنی توجہ دینا ہے کہ حضور نے ہزاروں صحابہ میں ان کی خوبیاں تلاش کی، جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھا نا تو ان کو کہا سیف الامہ،
اللہ حضرت ابو ہریرہ کی بلیوں سے محبت دیکھی نا، کہا ابو ہریرہ، اللہ یعنی ان کی خوبیاں تلاش کر کے ان کا لقب بنا دیا، وہ اس خوبی سے پہچانے جانے لگے۔ اللہ ہم کسی کا نام رکھتے ہیں نا تو اس کی چڑ بنا دیتے ہیں، جی ہم اس کا نیگیٹو پہلو تلاش کر کے اس کا نام رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ میرے مصطفیٰ اچھے پہلو ڈھونڈا کرتے تھے، سبحان اور صوفیاء کی اداؤں پر قربان، سبحان اللہ، ان کی نظر بھی پڑتی ہے تو اچھائیوں پہ پڑتی ہے۔ کمال، ماشاءاللہ، بہت خوب علامہ صاحب۔ سر آپ سے میں عرض کروں کہ اچھی چیزوں کے لیے اور ان کو تلاش کرنے کے لیے اچھی نظر چاہیے، اور پھر ایک مصرع ذہن میں آتا ہے دیکھنے کے لیے دیدہ ور چاہیے۔ واہ، کیا فرمائیے گا؟ یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے واقع ہے۔ جی ہاں، ملفوظات میں سے یہ حوالہ اور حضرت کی تشریح کے بعد میرے ذہن میں دو باتیں آتی۔ واہ، پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ نماز روشنی ہے، اور یہ بھی حضرت نے فرما دیا اور اس سے واضح بھی ہے کہ روشنی میں ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، لیکن یہاں ایک استعارہ ہے، اور وہ یہ کہ آج کے عہد میں یا کسی بھی عہد میں نفسیاتی طور پر، وجودی طور پر اگر کوئی شخص نماز میں ہے اور بھولی بسری یادیں اسے ستا رہی ہیں، آ گئی ہیں، تو ایسی کیفیت میں وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ جیسے اس کا ارتکاز ٹوٹ رہا ہے، جی مرتکز وہ نہیں ہو پا رہا، لیکن اس کا جواب کس قدر حسین انداز میں دیا ہے کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اگر فطرت ہے تو فطرت کا ایک علاج بھی ہے۔ سبحان، روشنی جب آتی ہے تو آپ خود یہ محسوس کرتے ہیں، آپ وہ اپنی بصارت کے اوپر ہم لوگ اترانے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بصارت جو ہے یہ ہمیں ہر چیز دیکھنے میں مدد دیتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بصارت بھی محتاج ہے کسی اور روشنی کی۔ بالکل، جب وہ روشنی ہو تو بصارت کام کرتی ہے، اندھیرے میں بصارت کام نہیں کرتی۔ تو یہاں جب اجالا ہو رہا ہے، کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اجالا ہوا تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، مگر آپ نے صرف نظر کرتے ہوئے ان سب چیزوں سے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھنا پسند کیا۔ یہی کیفیت، یہ دیکھیے کیا خوبصورت انداز میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا ہے کہ یہ روشنی تو ہے نماز کی، جی اس لیے اس سے اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے لازم ہے کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہو تو وہ جو ایک کیفیت ہے نا کہ یہ محسوس کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور ایسا تو ممکن نہیں ہے، تو یہ تو محسوس کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر آٹومیٹکلی وہ جو مجسم آپ تواضع اور انکساری کا پیکر بنتے ہیں، جو آپ کے وجود پر جو اثرات جب رب دیکھ رہا ہے تو سر اس کی ایک نہیں، اس میں یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک تصادم کی منزل سے گزر کر گریز کی طرف آتے ہیں، ایک ہے نا اندر سے کہ فلاں فلاں چیز یاد آ رہی ہے، لیکن ارتکاز بھی یاد آ رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ چھوڑ کے مرتکز ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے ایک امتحان کی منزل سے بامراد گزرنے کی دلیل بھی ہے۔ تو اس لیے بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر ایسا وقت آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باریک بینی کے ساتھ دیکھو یہ کہ تمہاری نماز کس طرح ادا ہو رہی ہے۔ دوسری بات میں عرض کروں، اور جی یہ بھی سب جانتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے یہ کہا ہے کہ تربیت اندرون کی ہوتی ہے۔ جی دیکھیں نا، آپ فرماتے ہیں نا ایک موقع پہ باطنی طہارت، جی ہاں، یہ دراصل ان کے ہاں سے ملتی ہے، انہیں کے یہاں سے ملتی ہے نا۔ تو اب یہ اندرون کی طہارت اور یعنی باطنی طہارت جسے کہتے ہیں، یہ متقاضی ہوتی ہے کہ آپ کس سے نبردآزما ہو رہے ہیں۔ جی جب اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، نیت باندھ لی، تو یہ اپنی جگہ ایک مسلمان ہونے اور مومن ہونے کی دلیل ہے نا کہ آپ آ گئے وہاں، لیکن ایک اندر کی چیز بھی ہے جو آپ کو بھولی بسری یاد جس طرح ہے اس کی طرف، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہی کرنا ہے نا کہ ان سب سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ خیال جیسے ہی آئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، باقی سب چیز پیچھے رہ جائے گی نا۔ تو اجالا اپنی جگہ ہے، لیکن اجالے میں اس جگہ کی تلاش کہ جو آپ کا مرکوز نگاہ ہونا چاہیے، یہ بھی تو آپ ہی کا کام ہے، یہ بھی تو آپ کا کام، اس اجالے سے آپ کیسے کام لیتے ہیں۔ ایک اور چیز میں عرض کروں کہ دیکھیں، حضرت امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب بھی نماز کی طرف جاؤ اس خیال سے جاؤ کہ میں دنیا ترک کر کے کسی کی طرف جاؤں، تو جب دنیا ترک کرو گے تو دنیا بھی تو مقابلہ کرے گی، ہے نا پیچھے سے،
کہ تم نے مجھے ترک کیا ہے، تم یہاں آ گئے، میں تمہیں یاد آ رہی ہوں. وہ تو پیچھے پیچھے آئے اب گی. اس یاد کے آتے ہوئے اس کی نفی کر کے اور تارک ہو جانا، کسی چیز سے مرتکز ہو جانا ایک طرف، یہ آپ کا ایک امتحان ہے جس سے بامراد گزرنا ضروری ہے. کیا بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں سر کنٹینیو فائٹنگ موڈ پہ ہیں آپ، یعنی کہ آپ ظاہر ہے دنیا آپ کو وہ کر رہی ہے. بڑی خوبصورت ماشاءاللہ بات. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ظاہر ہے بندہ کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں مخلوق و خلق و عیال، تو رب اگر دیکھ رہا ہے تو سب ہینچ ہو جاتا ہے نا معاملہ. اور دوسرا پھر ایک تو یہ ڈائمنشن ہے، اور اس کی ٹرو ڈائمنشن جو اقبال نے بیان کی، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. ملتا ہوں اس میں ایک جملہ اور بھی میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا سلمان بھائی، کہ دیکھیں نماز میں ایک وہ خیال ہے جو خود بخود آپ پہ طاری ہو جاتا ہے، جی، اور ایک وہ خیال ہے جو آپ خود کوشش کر کے لاتے ہیں. کر کے لاتے تو ہیں. جو خود بخود نماز میں خیال آ جائے وہ تو قدرتی آ جاتا ہے، فطری بھی ہے، لیکن خود کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ نماز میں جاؤں گا تو پھر ادھر ادھر سے سب لے کر آؤں گا. جی اس سے بچنا چاہیے. بالکل خوبصورت بات. اور ناظرین کرام وقفہ میں لے رہا ہوں، وقفے کے بعد یہ باتیں جاری رہیں گی. ملتے ہیں آپ سے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ARY QTV پر پروگرام ہشت بہشت، اور ہمارے ساتھ رفیق ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ اویس احمد صاحب اور دی گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب. بات ہو رہی ہے افضل الفوائد کی مجلس میں سے. ظاہر ہے یہ عشق کی باتیں، اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت عشق آپ ہوئیں گر مدرس چند روز، پھر تو علم و عشق کی تعلیم خاطر خواہ ہو. شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ مصرے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، اور اسی مجلس میں سے کچھ گوشہ اور ذکر کر رہا ہوں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تکمیل کر لی تو حکم ہوا کہ تیرے نزدیک جو سب سے عزیز چیز ہے تو اسے میری راہ میں قربان کر. اسی رات خواب میں دیکھا کہ اسماعیل سے بڑھ کر کوئی اور عزیز نہیں. جب بیدار ہوئے تو وضو کر کے اسماعیل کو بلایا اور چھری آستین میں رکھ کر خانہ کعبہ کے پرنالے کے پا پہنچے. اسماعیل کو لٹا کر قربان کرنا چاہا. فوراً جبرائیل علیہ السلام بہشت سے ایک دمبا لے کر آئے اور فرمانے الہی کہ ہم نے تجھے اپنی محبت میں صادق پایا اور تو نے حق محبت ادا کیا. اب اسماعیل کے بجائے اس دمبے کو قربان کر. ایک طرف تو رب کی محبت کی انتہا اور اس کا صدق نظر آتا ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت کی مہربانی اور کرم نوازی کتنی دراز ہے. اور یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ نظام الدین اولیاء کی مجلس میں، خانقاہ میں ہو رہی ہیں، خانقاہ نظام میں. کیا فرمائیے گا؟ دو چیزیں بڑی اس میں نمایاں ہیں، ایک تعلق باللہ یعنی محبت، اللہ، اور دوسری قربانی، اللہ، سب کچھ قربان کر دینا. اللہ، تو صوفیہ کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی دو چیزیں ہیں سبحان اللہ، کہ محبت میں فنا ہو جاؤ اور قربان کر کے ہر چیز مولا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. سبحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے کمال کی بات ہے کہ انہوں نے جو محبت الہی کا تصور دیا ہے کہ جب آپ اس کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، استغراق کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان مجسم ہو کے تمہارے سامنے بہکانے آتا ہے. جی، وہ آ کے جو ہے وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ ایسا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق دیکھیں کہ وہ اس محبت میں اس قدر جو ہے وہ مغلوب ہو چکے ہیں کہ وہ کنکریاں اٹھا اٹھا کے اس کو مار رہے ہیں. اللہ کو اپنی محبت میں کسی کو، شیطان کو دھتکارنا، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے کہا یہ کنکریاں قیامت تک پڑتی رہیں گی، میں ابراہیم کی اداؤں کو قیامت تک زندہ رکھوں گا. تو یہ ہے وہ محبت کا تعلق کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی غیر نہیں، کوئی بہکانے والا نہیں، وہ آتے رہیں گے. لیکن محبت کا کمال یہ ہے کہ یہ جب آ جاتی ہے، یہ جب ہو جاتی ہے، یہ جب سما جاتی ہے تو پھر یہ ہر غیر کو اس قدر دور کر دیتی ہے کہ بس ایک محب رہ جاتا ہے اور ایک محبوب رہ جاتا ہے. اور دوسرا پہلو دیکھیں قربانی کا ہے. آج ہم بھی اس بات کا اگر اندازہ لگائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نداؤں کی روشنی میں کہ کیا کیا مانگا گیا ان سے، حتیٰ کہ بیٹا بھی مانگ لیا گیا. اور وہ اس قربانی میں کس قدر کمال کے درجے پر تھے
کہ ایک لمحے کے لیے بھی اب بیٹے کی محبت رب کی محبت پر غالب نہیں آئی. اور بیٹے کی تربیت کا کمال بھی دیکھیں کہ قرآن کریم کے یہ جملے پڑھ کر اگر کوئی غور سے ان کو پڑھے نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب دیکھیں کہ ایک شخص اس چیز کے لیے تیار ہے کہ میری گردن کٹ جائے، قربان ہو جائے، لیکن اس کو پیش کرنے کا اتنا سادہ انداز، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال. اس نے یہ توفیق مجھے عطا فرمائی ہے. تو آج ہمیں یہ دو چیزیں صوفیاء کرام کی عطا کردہ ہیں. ان کی مجلسوں میں یہ اسی لیے ذکر کیا گیا کہ کیا تمہیں محبت ہے؟ تو پھر دیکھو نا، جب اس محبت میں کوئی بہکانے والا آتا ہے تو تم کہیں بہکاوے میں تو نہیں آ جاتے اور اسے دور بھگاتے ہو. تو یہ ابراہیم کی سنت ہے. اور جب تم سے وقت کی قربانی، مال کی قربانی جب تم سے طلب کی جاتی ہے تو تم اہدنا الصراط المستقیم کہتے تو ہو، لیکن ابراہیم کی اقتداء میں نظر بھی آتے ہو یا نہیں. یہ محبت کے پہلو ہیں جنہیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. کیا بات ہے، بہت خوب علامہ صاحب. میں حضرت ایک اور ذکر کروں گا، اسی ظاہر ہے افضل الفوائد کی مجلس میں سے ایک گوشہ، اور اس کے حوالے سے آپ کا جو ہے نقطہ نظر ہمارا رہنما ثابت ہوگا. ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی نے فرمایا کہ اے درویش، واضح رہے کہ جہان میں کوئی شخص سعادت سے خالی نہیں. جو جہان میں آیا ہے اس میں خواہ دینی خواہ دنیاوی سعادت ضرور رکھی گئی ہے، لیکن خوش بخت وہ ہے جس میں دونوں ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دوستی متمکن ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے امتحان کے طور پر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کہا. آپ دوست کا نام سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے. آخر کعبے کی محبت پر ایک آدمی کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کو حیرت ہوئی اور دل میں کہنے لگے کہ میں تو جانتا تھا کہ صرف میں ہی اس گھر میں یاد الہی کرتا ہوں، لیکن اب یہ ایک اور پیدا ہو گیا. الغرض پاس جا کر کہا اللہ کے دوست، ذرا دوست کا نام پھر لینا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بغیر شکرانے میں نہیں کہتا. فرمایا سب مال و ملک میں نے قربان کیا. جب جبرائیل علیہ السلام نے نام لیا تو آپ نے دوسری مرتبہ نام لینے کی درخواست کی اور کہا کہ باقی جو کچھ ہے وہ بھی دے دوں گا. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا جان. یہ سنتے ہی جبرائیل نظر سے غائب ہو گئے اور بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر عرض کی کہ واقعی ابراہیم اعلیٰ درجے کے صادق اور محب ہیں. اور اس طرح کے اوصاف سنے تھے، یا جس طرح کے میں نے اوصاف سنے تھے اس سے بہت بڑھ کر پایا. پروفیسر صاحب قبلہ، اللہ کا نام سن کر اس طرح کی تڑپ، اس طرح کا عشق، یہ والہانہ روش، یہ وارفتگی، یہ بے خودی، کیا فرمائیے گا؟ جناب پہلی چیز تو یہ کہ اس میں اور اس سے پہلے کی حکایت میں جو چیز مماثل یا مشترک ہے، ایک ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام جو اللہ رب العزت خود آشکار کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں. یعنی انفرادیت کیسی ان کی، دیکھیں نا، اس لیے کہ آپ کو اب اس کے بعد انبیاء کو آنا تھا نا، آپ ہی کا اولاد کی صورت میں، ظاہر ہے. اور پھر یہ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل کو جب قربانی کے لیے چنا گیا اور ان کی بجائے دمبا آ گیا، لیکن آپ نے تو کہہ دیا نا. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کس خوش دلی سے کہا، اور پھر وہ کیا ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیا کہنے، تو یہ آداب فرزندی نہیں ہے بلکہ ایک پورا سبق ہے کہ جو آگے جا رہا ہے. تو انہی کے اولاد دیکھیے بنی اسماعیل جو ہیں وہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صحیح. تو اب قربانی کے لیے بھی میں اس کو امتیازی حیثیت کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، جو کہ مفسرین اور اکابرین نے لکھا ہے کہ یہ امتیازی حیثیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی حیثیت یہ ہے کہ دیکھیے جب وقت آیا
تعمیر کعبہ یعنی تعمیر نو، کعبے کی تعمیر نو کے بعد کہ اب ٹھکانہ تو ہو گیا، اللہ کا گھر ہے، ٹھکانہ ہو گیا، لیکن اس ٹھکانے میں تمہارا کیا ٹھکانہ ہے؟ جی تمہارے وجود کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تمہارے وجود کا ٹھکانہ جب طلب کیا گیا کہ سب سے عزیز، تو آپ نے کہا یہ لے قربان کر دیتا ہوں۔ اللہ، یہ بیٹے کی قربانی کے لیے آمادگی ہے۔ اب آئیے دوسرا مرحلہ ہے اپنی قربانی کا، ہاں جی، واہ، اپنے مقام۔ لفظ اللہ، جیسے ہی لفظ اللہ سنا تو آپ کو خیال ہوا کہ یہ تو کعبہ میں نے تعمیر کیا ہے، تعمیر نو ہے اس کی، تو یہ کون ہے جو میرے ساتھ یہ آواز بلند کرنے والا ہے؟ گویا یہاں بھی کسی کو شریک کرنا نہیں، یہ کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں پہلا مرحلہ جو ہے اشتباہ کا ہے، سسپینس کا ہے، یہ کون ہے؟ اور جب وہ آ گئے سامنے اور پھر ان کی درخواست پر دوسرا نام لیا اور یہ کہا کہ نذرانہ ضروری ہے، نذران انہوں نے بغیر کہا نذرانہ بغیر یہ ملک بھی شکرانے ہے، جائیداد بھی ہے، ساری چیز جو بھی ہیں، جو میری چیز ہیں سب لے لو۔ سب لے لو، لیکن لذت اس نام کی ہے کہ پھر کہو ایک بار اور نام لے لو۔ تو کہا اب نذرانہ، کہنے کہ جو بچا ہے۔ تو پوچھا، کتنی صریح بات ہے کہ بچا کیا ہے اب تمہارے پاس جب تم سب دے چکے ہو دوسرے نام کے اعلان کے وقت؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جان بچی ہے۔ تو وہ غائب اس لیے ہوئے کہ اگر نام لے دیا تو پھر بات کیا ہوگی، اور جا کر اللہ رب العزت کو سر و سجود ہو کے یہ بتایا کہ وہ اپنے مقام پر اعلیٰ و اولیٰ ہیں۔ یہ مصلحت ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ تو جانتا ہے، علیم و خبیر ہے کہ کیا ہونا تھا۔ یہ حضرت جبریل کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ میرا گھر بھی بنا رہا ہے اور اس میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا رہا ہے، اپنی جگہ بھی بنا رہا ہے۔ قربانی کی ایک ایسی کیفیت بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ لو، بیٹا چاہیے تو بیٹا لے لو، اور اس کے بعد اگر میری جان چاہیے تو میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اس لیے کہ میں اس نام کو سن کر جیتا ہوں اور اس نام ہی پر مرتا ہوں۔ سر یہاں پہ بڑی ایک خوبصورت بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک جب وہ نام لیتے ہیں اللہ، محبوب کا نام سننے کی ایک جو کیفیت ان کے سامنے آشکار ہوتی ہے، لیکن اس کی لذت خود کہوں گا تو زبان کو لذت محسوس ہوگی، اور یہ جو سماع والی لذت ہے، اور صوفیاء چشتیاں تو یہ وطیرہ رہا، سماع ان کی ایک زینت رہی، تو سننے کی جو لذت ہے اس سے بھی آشنائی یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہ جب دوسرا بولے گا تبھی آئے گی، خود بولیں گے تو بولنے کی بھی لذت ہے اور سننے کی بھی، لیکن جب کوئی کہے گا اور خاموش رہ کر اسے سنا جائے گا تو پھر وہ کیفیت اور لذت کیا ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیں اس کو، اس کے سننے کی جو لذت ہے، صوفیاء چشت سے اس کی نسبت کیسی؟ آپ نے بڑا اچھا پہلو خوبصورت، اور یہ صحیح بھی ہے، لیکن خود اپنے محبوب کو یاد کرنا ایک الگ کیفیت کا نام ہے۔ محبوب کا نام سننا اور اس پر وارفتہ ہونا، شیفتہ ہونا، سب کچھ قربان کر دینا، عجیب بات ہے۔ تو یہ کہنا کہ میرے محبوب کا نام، چونکہ محبوب تو اپنے لیے، تو میرے محبوب کا نام کسی اور کی زبانی میں سن رہا ہوں تو مجھے جو لذت محسوس ہو رہی ہے وہ اپنے آپ اس نام کو دہرانے سے مختلف ہے۔ میں ممیز کہہ رہا ہوں، مختلف کہہ رہا ہوں، اولا نہیں کہہ رہا، صحیح، اس لیے کہ اولا تو وہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کا عشق کا ایک بندھن ہے، رشتہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو فراموش کر کے اپنے محبوب کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہاں الٹی بات ہو جائے گی، الٹی بات یہ ہو جائے گی کہ کسی اور سے نام سن رہے ہیں اور سرشار آپ ہو رہے ہیں اس کیفیت میں، اور آپ نے اس کا سلسلہ جب سلسلہ چشت سے جوڑا تو یقیناً یہ جو سماع کی محفلیں ہیں اس میں جب یہ اولیاء کرام بیٹھ کے اپنے محبوب کا نام سن کے اپنے آپ کو اس کے اندر گم کر لیتے ہیں، وہ یہ گم کرنا ہی اس لذت کی دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حکایت کے حوالے سے حضرت خواجہ نے پیش کی۔ واہ، خوب، ماشاءاللہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضور نے کہا تھا، میرا رب کہتا ہے ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ کیا کہنے؟ تو ابی بن کعب نے بھی بڑا پیارا آگے سے سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہیں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے، قرآن میں ایک آیت وہ بھی تو ہے کہ جس میں کہا گیا کہ جب یہ نام سنتے ہیں اپنے رب کا، جب یہ اپنے رب کا نام سنتے ہیں، جب یہ آیت سنتے ہیں تو وہ آیت ان کے دل ہل جاتے ہیں،
ان کے دل لرز جاتے ہیں. وہ بھی تو ایک حوالہ ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے. وجلت قلوبہم, اللہ ان کے دل جو ہے وہ خوف الہی سے معمور ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ پاک کا ذکر. کیا کہنے, ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت اچھی اور عمدہ ناظرین کرام گفتگو جاری و ساری ہے. رب کی محبت اور یہ پیمانے, اور وہ دیکھیں وہ یکسوئی اور استقامت اور انفرادیت کہ کون ہے یہ دوسرا جس نے نام لیا میرے رب کا. اور پھر وہ کسی موقع پہ غالب نے کہا تھا کہ وہ جو انتشار ہے چاروں طرف, جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت, اور لاسٹ جو ہے ہمارا سیگمنٹ ہے, آخری گوشہ جو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دعا سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے دعا کی اور معافی طلب کرنا چاہیے, اپنے رب سے معافی مانگی, تو فرمان ہوا کہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو. جب آپ نے درود پڑھا تو دعا قبول ہو گئی. آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اپنے رب سے سیکھے, جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس انداز سے قولہ تعالی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. مفسر لکھتے ہیں کہ وہ کلمات یہ تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے اردو اور عربی میں بیان کیا, یعنی الصلاۃ علی النبی الامی. پس اے درویش جب آپ نے اس کے مطابق دعا کی تو قبول ہو گئی. حدیث اور قرآن میں جو لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم جو ہے دلیل شامل کریں گے, اور علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی طرف بڑھیں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کیا ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ السلام پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو آپ پر اللہ کا درود اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب آپ اپنی دعا سے پہلے حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں تو جب درود دعا سے پہلے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اگر آپ غضب الہی کے مستحق ہیں تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے درود مصطفیٰ کی برکت سے. اچھا, اور محبت کا بھی ایک چوکھا نرالا ایک انداز ہے کہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا, درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. یہی نہ کہ جس نے حضور پر ایک دفعہ درود پڑھا اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ خود درود پڑھ رہے ہیں اور خود سنورتے جا رہے ہیں. کیا بات. تو وہی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں, ان کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے, مگر جب ان کی توبہ بھی رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ بوسیلہ درود مصطفیٰ پہنچتی ہے. اگر نام محمد رانیا ورد شفیع آدم, نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غرق نجینا. اور پھر یہ دیکھیں کہ حضور کی ولادت ابھی بہت بعد میں ہے. حضور کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے حضور کا وسیلہ پیش ہو تو مقبول ہو جاتا ہے, تو حضور کی ولادت کے 1000 سال بعد پیش ہو تو کیوں قبول نہیں. کیا بات ہے. یعنی زمانہ کوئی بھی ہو سکہ مصطفیٰ کا ہے. واہ جی واہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سکہ جو ہے وہ حضور ہی کا چل رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری دعائیں معلق ہو جاتی ہیں, حضور پر درود پڑا کرو کہ ان دعاؤں کو قبولیت کا درجہ مل جائے. حضور علیہ السلام کے ذکر پر بات شروع ہو, حضور کے ذکر پر بات ختم ہو, وہ بات رب کو پسند آتی ہے, وہ بات آپ کی بخشش کا سبب بنتی ہے. جو اس کے درمیان ہو جاتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں سر اس حوالے سے بھی عرض گزار ہوں کہ یہاں آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہے, اولیاء کرام کی مجالس میں ہو رہا ہے ذکر, تو اولیاء کرام کا ایک تو حضور سے تعلق, دوسرا ایک پوائنٹ پھر ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں کہ ان خانقاہوں میں بات حضور کی, ذات حضور کی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, نہ کہ خود نمائی, نہ کہ اپنی بات, نہ کہ اپنے معاملات, جتنے بھی معاملات وہ دین کے معاملات. ان اولیاء کا حضور سے تعلق, بندگی سے تعلق, اور ان کی تربیتوں میں وہی سارے معاملات جو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ تربیتوں میں کبھی ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے, کبھی ادریس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, باقاعدہ انبیاء کے قصص چل رہے ہیں ان خانقاہوں میں. کیا فرمائیے گا؟ یہ بات تو ہے کہ یہ خانقاہیں اصل میں اکادمیات ہیں, واہ, جامعات ہیں.
جہاں مکمل طور پر درس بھی دیا جاتا ہے اور تربیت بھی کی جاتی ہے. آج کی درسگاہوں میں درس دیا جاتا ہے, تربیت نہیں ہے. تربیت نہیں دی جاتی. وہاں تربیت بھی ہے, ترتیب بھی ہے, تعلیم بھی ہے, توجیہ بھی ہے, تفسیر بھی ہے, مطلب یہ اور ایک تقلید بھی ہے. ایسی بھٹی ہے جس میں لوہا زنگ آلود اتر کر سونا بن کے باہر نکلتا ہے. یعنی اس کو اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ خانقاہیں ایک ایسی بھٹی کی مانند ہے, کندن بن کے باہر. کندن بن کے باہر تو نکلتا ہے. اچھا ایک تو یہ چیز ہے. اس لیے دیکھیں طریقت بغیر شریعت کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح. شریعت کی تفسیر اگر ہے تو وہ طریقت ہے. طریقت کی ضرورت اسی لیے ہے کہ یہاں شریعت کی تفسیر بھی ہے, تفصیل بھی ہے, اور تعمیل بھی ہے. واہ واہ واہ. تو یہ تینوں جگہ یہ ملتی ہیں. تو یہ اس لیے میں نے جامعہ یا اکادمی کہا. جی جی. دوسری بات ذرا سی اس طرف آتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ بندہ مخلوق کا استعارہ کچھ نہیں کر سکتا جو خالق کرتا ہے. کیا کہنے, علاوہ ایک کیا کہنے. خالق بھی درود بھیج رہا ہے, واہ جی واہ, فرشتے بھی بھیج رہے ہیں, سبحان اللہ, اور مسلمان بھی. اب یہ جو ایک ہے یہ دیکھیں ایک تفخر کا اور سرشاری کا عالم ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کر رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ. اچھا ایک طریق اور ایک تسلسل کیسا ہے یہ ہے نا. دوسری بات یہ کہ شفاعت کا استعارہ حضور ہے, پہلے ہی مرحلے پر کہہ دیا. واہ. آدم علیہ السلام سے معافی کے لیے شفاعت. کیا بات. درود بھیجو. واہ. تو وہ شفیع. واہ تو نے یہ کیا غضب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات. تو وجہ وجود کائنات جو ہیں, واہ سبحان اللہ, ان کو پوری طرح سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت پہلے کہہ رہا ہے معافی چاہتے ہو, شرط یہ ہے وسیلہ توسط, پہلے درود بھیجو. اب یہ نہیں کہا کہ پہلے کہو یا اللہ, یہ تو ہو چکا نا پہلے, یہ ہو چکا باقاعدہ مفسرین نے لکھا ہے نا. تو اس لیے پہلے درود. اچھا درود کا مطلب دونوں ہیں, ایک طرف حضور کی جو عظمت تکریم مقام ہے وہ, اور پھر ان کا خالق جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کے حکم کی تعمیل اپنی جگہ. اللہ ان دونوں کو ملائیں تو درود ہے. اللہ اکبر. اس درود کی کیفیت. تو اس لیے یہ جب شرط لگائے یا کہا اور آپ نے ایسا کیا تو معافی مل گئی نا. ایک یہ نقطہ میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک اور دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ تعمیل تم کرو عطا ہم دیں گے. سبحان. عطا ہم کریں. تعمیل کا ارتکاز اور اخلاص ضروری ہے. یہاں پرکھ لیا گیا کہ آپ معافی کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں اور درود بھیج رہے ہیں تو فوری طور پر معافی مل گئی نا. بالکل. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ درود کے ساتھ کوئی دعا مانگیں گے, استدعا کریں گے, شفاعت طلب کریں گے, تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت اسی لیے کہہ رہا ہے جب وہاں آپ کو معافی مل رہی ہے تو کہاں معافی نہیں مل. قرآن میں ہے فتاب علیہم, خدا نے توبہ قبول فرما لی. بالکل قبول فرما لی. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں نا, فوراً نتیجہ بھی آ گیا نا. جی رزلٹ امتحان دیا اور رزلٹ بھی آ گیا. بالکل. اور میں سر جی حضور علیہ السلام شفاعت پہ بات کی. سلمان بھائی آپ کی بات کاٹی معذرت. جی نو پرابلم. کسی نے بڑا خوب کہا کہ ایک وکیل ہوتا ہے اور ایک شفیع ہوتا ہے. واہ واہ. وکیل سے ڈینائی ہو سکتا ہے. حضور ہمارے شفیع ہیں, وکیل نہیں ہیں. اس لیے کہ وکیل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے موکل نے غلطی نہیں کی, چھوڑا جائے, اور شفیع وہ ہوتا ہے مجرم ہے, موکل نے غلطی کی ہے, اس کو قبول کیا جائے اور پھر قبول. میں زئی صاحب آخر میں آپ کہہ لیں کہ ذرا ذوق کے لیے اور لذت کے لیے ایک تو بات پوری فرما لیں, اور یہ ضرور شامل کر لیجئے گا, یہ اگر نام محمد را نیا مولانا جامی نے اس کو دلیل بناتے ہوئے پیش نظر رکھتے ہوئے جو ایک پیغام عشق دیا ہے, عشق و محبت لوگوں کو نصیحت اور تربیت کی ہے کہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم, نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا. بس برسبیل تذکرہ. یہ حکایت اس کے دلیل اور تفسیر مطلب بلکہ اس حکایت کو شعری انداز میں پیش کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو ثابت یہی ہوا. اور پھر یہ کہ یوں بھی جب یہ کہا گیا ہے کہ وہ دانا سبل مولائے کل ختم رسول, جس نے وہ ختم رسول دانا غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. آپ کے عشق کی جو تربیت ہو رہی ہے اور تربیت کے ساتھ امتحان, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول
وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ ہاں سبحان اللہ، وہ منظر کشی ناظرین کرام ان خانقاہوں کی، ان ملفوظات کی، ان آپ کہہ لیں کہ وہ جو پاک اور شفاف گیدرنگز ہیں، وہ حلقے ہیں، وہ مجالس ہیں، صوفیاء کرام کی جو مجالس ہیں، اسپیشلی صوفیاء چشت کی جو مجالس ہیں۔ میں اگر حضرت امیر خسرو نے جو رقم بند کیا ہے تو نظر خسرو کی مل جائے تو دیکھوں تمہاری شان محبوب الہی، اور یہ شان کیسے ملی ہے؟ یہ شان دربار رسالت سے ملی ہے۔ دور صحابہ میں تو حضور کی صحبتوں کے بعد ان لوگوں کا طرز عمل یہ تھا، لیکن ان صحابہ کے طرز عمل کو دیکھ کر جن تابعین نے، جن صالحین نے اس کو اپنی آپ کہہ لیں معمول بنایا، اپنی زندگی کی زینت بنایا، اور انہی تمام تر باتوں کو اور واقعات کو، ان روایات کو اپنے شاگردوں تک ڈیلیور کیا۔ اور شاگرد بھی کیسے انوکھے تھے، جنہوں نے ان کو محض اپنے سینوں تک محفوظ نہیں کیا بلکہ انہیں قلم بند کر آنے والی نسلوں تک کے لیے ایک بہترین آپ کہہ لیں کہ ان کو راہ، مشعل راہ آج بھی ہمارے لیے بن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے اور سر سے، اپنے رئیس صاحب سے ایک میسج لے لیں۔ آج بڑی خوبصورت ایک بات ہوئی ہے، تو شارٹ ایک میسج آج کی جو مجالس نظام پاک کی تھیں، خسرو نے جن قلم بند کیا، اور جس میں 3-4 ڈائمنشن سے ہم نے بات کی، ہر طرف فلسفہ عشق و محبت ہے، کیا فرمائیں گے؟ بالکل رنگا رنگ گفتگو تھی کہ جس میں روزوں پہ، عبادات پہ، عشق پہ، محبت پہ، ہر پہلو پہ بات ہوئی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ بات حضور کے ذکر پہ ختم ہو رہی ہے، جی، اور حضور کی محبت پہ ہی، ان کے درود پر ہی بات ختم ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو زندگی میں 1000 مرتبہ روزانہ مجھ پہ درود پڑتا ہے، مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ دیکھ کے مرے گا جنت میں۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، صرف اپنانے کی بات ہے کہ آپ درود کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، زندگی میں آسانی پیدا ہوگی، قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، کثرت سے درود پڑھیں۔ آپ کہتے ہیں رزق میں تنگی ہے، کثرت سے درود پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتے، کثرت سے درود پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ تمہیں زندگی میں جو پریشانی ہے، پریشانی کو مصطفیٰ کے حوالے کرو، وہ اپنے دامن میں لے کر ساری پریشانیاں دور کریں، پریشانی آسانی ہو جائے گی۔ آسانی ہو کیا فرماتے ہیں سر؟ حضرت یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو درود شریف ہے، جی، یہ وفا شعاری کے ادبی حوالے سے داخلے کا ایک پہلا مرحلہ ہے۔ خوبصورت پہلا مرحلہ وفا شعاری کے ادبی ہاں، داخلے، اس لیے کہ آگے کی منازل وفا شعاری کی، تو اور یہیں سے شروع اور یہاں ادبی داخلہ بھی یہاں ادبی داخلہ، تو ایک تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ جی، اور جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب وفا کی طرف چلنے کے لیے ہمارا پہلا اعلان یہ ہے، اسلام کی طرف آنے کے لیے کلمہ، وفا کی طرف آنے کے لیے، سیرت کی طرف پہنچنے کے لیے درود، یہ جب ہم نے کہہ دیا اور پھر پڑھنے کے بعد آگے بڑھے تو پھر اقبال کی وہی بات آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، درود پاک سے ریلیٹڈ جو درود پر ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، تو یہ پروگرام، یہ مجلس یقیناً قبول ہے، مقبول ہے، کیونکہ درود تو کسی طور اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہے۔ ادیب سید علی حسین ادیب رائے پوری نے لکھا تھا کہ روح سکون پائے گی۔ اس دور انتشار میں بہترین نصیحت کرتا ہوا جا رہا ہوں آپ کو، اور شعری شکل میں اس کو، کہ اب اس وقت انسان جس کی روح منتشر ہے، جس کے قلب کو کہیں اطمینان نہیں ہو رہا، سب کچھ کسی کے پاس ہے تو بھی اس کا قلب مطمئن نہیں، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ اس کا قلب بھی مطمئن نہیں۔ بہت شاذ و نادر کوئی ایسا ہوگا جسے قلبی اطمینان اور روح کا سکون میسر ہوگا اس دور میں۔ ادیب صاحب نے لکھا، روح سکون پائے گی، قلب بھی ہوگا مطمئن، ان کی رضا اسی میں ہے، پڑھتے رہو یہ رات دن، صلی علی نبینا صلی علی محمدن۔ ان پر درود کب سے ہے؟ ان پر درود تب سے ہے جب نہ تھے ماہ و سال و سن، جب نہ تھے رات اور دن، صلی علی نبینا صلی علی محمدن۔ اور جس نے ادیب حرز جاں اپنا اسے بنا لیا، اس کو نہ پھر ہیں مشکلیں، پھر نہ اسے کوئی کٹھن، صلی علی نبینا صلی علی محمدن۔ اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو علامہ حافظ اویس احمد صاحب کے ہمراہ اور دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کے ہمراہ ہماری چلتی پھرتی اکادمی ہے
سر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ بہت زبردست دونوں حضرات نے آج گفتگو کی ہے. اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات. صوفیاء اکرام کی مجالس تخیلات کا مرکز و محور ہوں گی. ہماری فنٹیسیز میں ان صوفیاء اکرام کی مجالس جب آئیں تو گویا ان کا فیض مسلسل اور ایک تربیت کا تسلسل ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک بہترین درسگاہیں اور ان کی ایک عملی شکل، یہ ایک کاوش ہے ARYQ TV کی. اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.